ناگفتہ بے عالمی حالات ہیں، بالخصوص فلسطین کے مختلف ایریاز میں اور خصوصی طور پر غزہ کے اندر، اور اس بے بسی کے اندر ہم موجود ہیں کہ جو شرعی حکم ہے اس کے مطابق تو جہاد فرض ہو چکا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو موتا کی جنگ لڑی تھی وہ صرف ایک صحابی کی شہادت کا بدلہ لینے کے لیے لڑی تھی۔ 8 ہجری میں وہ جنگ لڑی گئی اور حضرت حارث بن عمیر ازدی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب شریف لے کے بصرہ یعنی شام کے علاقے میں اس کا سربراہ تھا، اس کی طرف جا رہے تھے اور اس سے پہلے ہی ان کو گرفتار کر کے شہید کر دیا گیا۔ تو پھر مدینہ منورہ سے 3000 صحابہ کا لشکر تیار ہوا اور مقابلے میں تاریخ میں بتایا جاتا ہے تقریباً 2.5 لاکھ یہود و نصارہ تھے، اور اللہ تعالیٰ نے ان 3000 کو فتح عطا فرمائی۔ اب کتنے ہزار فلسطینی شہید ہو گئے، تقریباً 50,000 کے قریب، اور کتنے زخمی ہو گئے، کتنے بے گھر ہو گئے۔ سب سے پہلے جہاد فرض ہوا جو جن کے بارڈر ساتھ منسلک ہیں، ان سارے عربوں پر، ترکوں پر، اور پھر سارے اسلامی ممالک پر۔ چونکہ جہاد کی ادائیگی کے لیے کچھ شرائط ہیں، انفرادی طور پر ادائیگی بہت مشکل ہے، لیکن لمحہ فکریہ ہے ہم سب کے لیے کہ وہاں فضاؤں میں لاشیں اڑ رہی ہیں، طویل کئی کلومیٹر تک قبروں کا جہان آباد ہو گیا ہے، فٹ پاتھ ان پہ قبریں بنی ہیں، کئی کی ہڈیاں ملبوں کے نیچے دبی ہوئی اب بھی موجود ہیں، اور امت مسلمہ بالخصوص حکمران کہ جن پہ پہلے فرض ہے، اور پھر اسلامی افواج کہ اس صورتحال کا کل ہم سب سے مواخذہ ہوگا، اور اللہ پوچھے گا کہ تمہارا اور ان کا رشتہ تو کلمے کی بنیاد پر تھا، اور وہ ذبح ہوتے رہے، ان کے چیتھڑے اٹھتے رہے، اور تم ان تک نہ پہنچے۔ اس سوال کا جواب ہمیں دینا پڑے گا، اللہ ہمیں معاف فرمائے۔ اب ہم بے بسی اور بے کسی کی زندگی گزار رہے ہیں، سرکار کی شریعت کے مطابق جہاد فرض ہو چکا ہے، اور سب سے پہلے جو قریب ممالک ہیں فلسطین ان پر فرض ہے، اس کے بعد ہم پہ بھی فرض ہے، اور پھر ہمیں پہلے ہمارے حکمرانوں پر اور افواج پر فرض ہے۔ لیکن چھٹی ہمیں بھی نہیں، یہ ہم جو جلوس نکالتے ہیں، مثلا اس جمعے کو بھی ہم نے پورے ملک میں اپیل کر رکھی ہے یوم صدائے غزہ منانے کی، تو یہ وہ حق کی ادائیگی نہیں جو ہم پہ لازم ہو رہا ہے، یہ کچھ نہ کچھ یہ ہے کہ قیامت کے دن کے جواب کے لیے کچھ ہیلا تو کریں، ورنہ جو صورتحال ہے یعنی جہاد کی فرضیت میں کوئی شک باقی نہیں رہا۔ رب ذوالجلال ان حالات میں ہمیں معاف کرے اور غزہ کے مسلمانوں کی مدد کرے۔